آپ کا نام عائشہ کنیت عبداللہ لقب صدیقہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جبکہ والدہ ماجدہ رومان ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا حسب نسب 6 واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب سے جا ملتا ہے۔ ان کے اور بہن بھائی بھی تھے، مگر اپنی غیر معمولی ذہانت و دانائی، خداداد حسن صورت اور حسن سیرت، سلیقہ مندی اور بلند خیالی کی وجہ سے وہ اپنے والدین کی بڑی چہیتی بیٹی تھیں۔ اسی وجہ سے ان کی پرورش پر والدین نے خصوصی توجہ دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت مدینہ سے 3 برس قبل ہوا۔ عثمان بن مطعون صحابی کی اہلیہ خولہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس رشتے کے بارے میں بات کی اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جا کر بات کی اور یوں یہ رشتہ طے ہوا اور نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ جب اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس روانہ ہونے والے تھے تو تمام ازواج مطہرات کو جمع کر کے فرمایا کہ تم سب اجازت دو تو میں بیماری کے دنوں میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں گزاروں تاکہ میری تیمارداری زیادہ بہتر طور پر ہو سکے۔ بھلا اس میں ان کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو ہر حال میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کی خواہش مند تھیں۔ سب نے بخوشی اس بات سے اتفاق کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک زندہ ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ہی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد وہ بڑے فخر سے اس بات کا ذکر کیا کرتی تھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے حجرے میں محو استراحت ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے صرف اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت نہ تھی کہ وہ حسین و جمیل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات مثلا حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ اور حضرت زینب بنت حجج سلام اللہ علیہ ان کی نسبت زیادہ خوبصورت تھیں۔ اس محبت کی وجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوصاف حمیدہ اور پسندیدہ اخلاق تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے گھریلو معاملات میں مشورہ لیا کرتے تھے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تو وہ ابھی تک گڑیوں سے کھیلتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ انہیں اس سے کبھی منع نہیں فرمایا تھا بلکہ ان کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ گڑیوں سے کھیلنے کی بخوشی اجازت دے دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر 26 یا 28 سال تھی۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً 9 سال ایک محبوب اور پیاری اہلیہ کے طور پر گزارے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حدیث فقہ کے علاوہ علم طب میں بھی مہارت تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے قبر کی جگہ مخصوص کرا رکھی تھی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے یہ درخواست کی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں وہاں دفن کرنے کی اجازت مل جائے جہاں ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق دفن ہیں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے نہایت فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اجازت مرحمت فرما دی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کوئی نہ تھی، مگر انہوں نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت عبداللہ رکھ لی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال 17 رمضان المبارک 57 سے 58 ہجری کو ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ میں مشہور قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی تھی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹوں عبداللہ رضی اللہ عنہ اور عروہ رضی اللہ عنہ نے اپنی خالہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتوں قاسم بن عبداللہ، عبداللہ بن محمد اور عبداللہ بن عبد الرحمن کے ساتھ مل کر لحد میں اتارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حجرے میں پہلے تو میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، پھر بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نامی لونڈی کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔
گھر میں کھانا باقاعدگی سے کبھی نہ پکتا تھا، کبھی کبھی 3 دن گزر جاتے اور پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا جاتا تھا۔ گھر میں جب چولہا نہ جلتا تو چھواروں اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ اس صورتحال کے باوجود گھریلو زندگی مطمئن اور خوشگوار تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت سارا عرب فتح ہو چکا تھا، بیت المال میں دولت کے انبار لگ گئے تھے، مگر اس روز سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک دن کے گزارے کا سامان بھی موجود نہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے 70 برس کی عمر میں 17 رمضان المبارک 58 ہجری میں انتقال فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 برس اور 66 برس بھی لکھی گئی۔ سارا شہر مغموم تھا۔ اہل مدینہ میں سے کسی سے اس بارے میں جب پوچھا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے انتقال پر وہ لوگ کیا محسوس کر رہے ہیں، تو اس نے جواب دیا، وہ مسلمانوں کی ماں تھی اور مدینہ طیبہ کے تمام مسلمان مغموم تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔